جو تجھے وہ مقام دے گا جو در حقیقت میں تیرا وہ مقام نہیں ہے۔ کہے گا کہ حضرت علی المرتضیٰ نبیوں سے افضل ہے، یا معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ کو خدا سمجھ کر بیٹھے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ اعتدال والوں کی راہ کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق اہل السنت والجماعت کے ساتھ ہے، نہ ہم افراد کا شکار ہے نہ ہم تفرید کا شکار ہے، ہم حضرت علی المرتضیٰ کی محبت میں اعتدال والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام امت مسلمہ پر فرض اور لازم اور ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تمام اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا، یہ بھی ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ کے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ تو ہم پر لازم ہے۔ حدیث مبارک ہے جو کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں کے اندر وہ روایت پائی جا رہی ہے جس کا تعلق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ساتھ ہے۔ ہمیں اس روایت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ حدیث مبارکہ اہل سنت کی معتبر کتاب مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اور اہل تشیع کی معتبر کتاب الامالی کے اندر یہ روایت مبارکہ موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیک مثل من عیسیٰ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہ، کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا، اور بغض میں یہاں تک کہ آ گئے کہ انہوں نے حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان بازی کی، ان پر بہتان لگایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر۔ آگے فرمایا وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ، کہ نصارہ نے ان سے محبت کی، محبت میں اس طرح آگے نکل گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام دیا کہ جو مقام ان کا نہیں تھا۔ مطلب کیا تھا کہ انہوں نے معبود سمجھ لیا یا معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو یہ محبت میں اس طرح غلو کر کے آگے نکل گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ آگے سرکار نے فرمایا ثم قال یہلک فی رجلان، سرکار نے مجھے فرمایا کہ تیری وجہ سے بھی دو شخص ہلاک ہو گئے، دو گروہ ہلاک ہو گئے۔ پہلا گروہ کیا تھا؟ فرمایا محب مفرط یقرزنی بما لیس فی، کہ تیرے ساتھ محبت کرے گا، محبت میں اس طرح کا غلو کرے گا، اس طرح آگے نکل جائے گا جو تجھے وہ مقام دے گا جو در حقیقت میں تیرا وہ مقام نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ کہے گا کہ حضرت علی المرتضیٰ نبیوں سے افضل ہے، یا معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ کو خدا سمجھ کر بیٹھے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گروہ بھی ہلاکت کے اندر شمار ہوگا۔ آپ نے فرمایا وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَانِي عَلَىٰ أَن يَبْهَتَنِي، دوسرا وہ گروہ ہے جو تیرے ساتھ بغض و عداوت رکھے گا، اور بغض و عداوت کرنے کے بعد وہ بندہ تجھ پر بہتان بازی لگائے گا، تجھ پر بہتان لگائے گا۔ تو لہذا جب یہ روایتیں سامنے آتی ہے تو ہمیں پھر اپنے جو محبت ہے اس کے معیار کو بھی صحیح اعتبار سے حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کیا افراد کا شکار ہیں یا تفرید کا شکار ہے۔ نہیں، اہل سنت والجماعت نہ افراد کا شکار ہے نہ تفرید کا شکار ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے متعلق جو اہل سنت کی رائے ہے وہ اعتدال والی رائے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مقام اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، جو مقام اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، جو مقام اسلام نے شریعت نے حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، اہل سنت اس کے اندر ذرے برابر بھی کمی کرنے والے نہیں ہیں، لیکن نہ افراد کا شکار ہے نہ تفرید کا شکار ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کتاب السنہ کے اندر روایت مبارک موجود ہے، اور روایت کا نمبر ہے 983۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال علی لا يحبنی قوم حتی يدخل النار فی حبی، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی یہاں تک کہ میری محبت کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوگی، جہنم میں داخل ہوگی محبت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت تو کرے گی لیکن محبت میں غلو کر کے آگے نکل جائے گی اور افراد کا شکار ہو جائے گی، اس لیے آپ نے فرمایا میری محبت میں وہ گروہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ولا یبغضنی قوم حتی يدخل النار فی بغضی، فرمایا ایک قوم مجھ سے بغض رکھے گی، عداوت رکھے گی یہاں تک کہ میری بغض کی وجہ سے وہ قوم جہنم کے اندر داخل ہوگی۔ کہتے ہیں اسنادہ صحیح، یہ روایت مبارکہ صحیح روایت ہے،
تو لہذا مولا علی المرتضیٰ سے جو فرمان مروی ہے اور سرکار کے فرمان سے مثال جو مصطفیٰ کریم نے بیان فرمائی، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت میں غلو کر کے جو بندہ افراط کا شکار ہو گئے وہ بھی ہلاکت کے اندر شامل ہے، اور جو تفرید کا شکار ہو گئے وہ بھی ہلاکت کے اندر شامل ہے۔ تو لیکن جو صحیح راہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کی جائے اس میں اعتدال کی رائے کو اختیار کیا جائے۔ نہج البلاغہ جو اہل تشیع کے نزدیک یہ معتبر اور مستند کتاب ہے، جس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوبات کو جمع کیے گئے، اس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان ہے، مکتوب نمبر ہے 125 پر، کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا وَسَيَهْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ، فرمایا کہ دو لوگ میری وجہ سے ہلاکت کے اندر آئیں گے، محب مفرط يذهب به الحب الى غیر الحق۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا محبت کی وجہ سے مجھے وہ مقام دے گا جو در حقیقت میں میرا وہ مقام نہیں ہے، وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ، فرمایا میرے ساتھ ایک قوم بغض رکھے گی، بغض میں یہاں تک کہ نکل جائے گی کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس مقام سے مجھے نیچے لے کے آئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ نے خود آگاہ فرمایا، آپ فرماتے وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَتُ الْأَوْسَطُ فَالْزَمُوهُ، فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں، مجھے وہ مقام دیتے ہیں، وہ شان دیتے ہیں جو مقام مجھے اللہ نے دیا، قرآن نے دیا اور شریعت مطہرہ نے دیا۔ فرماتے ہیں فَالْزَمُوهُ، اس جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ وَالْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، کہ سواد اعظم کو لازم پکڑو۔ آگے فرماتے فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، کیونکہ جو اللہ کا ہاتھ ہے، جو اللہ کی رحمت ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اعتدال والوں کی راہ کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ الامالی شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کہ صفحہ نمبر 255 پر بیان کہتے وقال علی علیہ السلام یہلک فی رجلان محب مفرط بما لیس فی، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میری وجہ سے دو لوگ ہلاکت کے اندر آئیں گے، پہلا وہ جو مجھ سے محبت کرے گا لیکن محبت میں مجھے اس مقام پر لے کے جائے گا جو در حقیقت میں اللہ نے مجھے وہ مقام نہیں دیا، ومبغض یحملہ شنانی علی ان یبہتنی، اور ایک میری بغض کی وجہ سے میرے مقام پر نقص نکالے گا اور مجھ پر کمی کرنے کی کوشش کرے گا، فرمایا وہ گروہ بھی ہلاکت کے اندر شامل ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا تعلق اہل السنت والجماعت کے ساتھ ہے، نہ ہم افراد کا شکار ہے نہ ہم تفرید کا شکار ہے، ہم حضرت علی المرتضیٰ کی محبت میں اعتدال والے ہیں، ہم اس حضرت علی المرتضیٰ کے مقام اور شان کو مانتے ہیں جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور جو مقام اللہ کے رسول نے عطا فرمایا، یہاں تک کہ شریعت مطہرہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو جو مقام جو اسٹیٹس عطا فرمایا ہے ہم ان کو سر خم تسلیم کرتے ہیں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔